السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ دورہ قرآن کا 12واں سپارہ وما من دابۃ فی الارض سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی دورہ قرآن کرنے کی، سننے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بندیاں، ایسے بندے بنا لے اللہ جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ تو آج کا جو یہ رکوع ہے بڑی خوبصورت آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اس رکوع کا موضوع اللہ ہی تو ہے جو ہماری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر جاندار کے متعلق، ہر جاندار میں ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، ہر جاندار کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سونپا جاتا ہے، سب کا ریکارڈ اللہ کے ہاں درج ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک چھوٹے سے اسکول میں کوئی ایک آدھا بچہ ایبسنٹ ہو جائے تو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کون آیا ہے کون نہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان جو ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی کائنات، اتنا وسیع اس میں جو جاندار ہیں، لیکن اللہ کو، میرے اور آپ کے لیے لامحدود ہے، اللہ کے سامنے وہ محدود ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سارے جاندار ان لمیٹڈ ہیں، ان کاؤنٹیبل ہیں، رب کے نزدیک کاؤنٹیبل بھی ہیں اور لمیٹڈ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو سب کو جانتا ہوں، کون کہاں رہتا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کہاں کیا کھا رہا ہے، کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کو کب کب چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرا رب وہاں بھی اس کو پہنچاتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس کا عرش پہلے پانی پر تھا، جیسے سمندر کے اندر آپ ایک کشتی چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے پانی کے اوپر کشتی ہوتی ہے، ایسے پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تاکہ انسان کو آزمائے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ موت کے بعد کی زندگی کو منکرین جادوگری کہتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، کافر، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو جادو ہے۔ مہلت ملنے پر کہتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو آنے سے روک رکھا ہے، عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، آ جائے، اللہ نے لانا ہے تو لے آئے۔ نبی دعویٰ کرتے ہیں عذاب کا تو لے کر کیوں نہیں آتے، حالانکہ اللہ نے تو مہلت دی ہوئی ہے۔
وہ دن کسی کے پھیرنے سے وہ پھیر نہیں سکے گا، کسی کے پلٹانے سے قیامت والا دن پلٹ نہیں سکے گا۔ اس دن ہر ایک کو گھیرے میں لیا جائے گا۔ آج جتنے بھی مذاق اڑانے والے ہیں جتنا چاہیں اڑا لیں، لیکن وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ دن ان کو گھیرے میں آ کے لے لے گا۔ اچانک زلزلہ آتا ہے، گر جاتے ہو کہ نہیں؟ گر جاتے ہو، مہلت ملتی ہے۔ کئیوں کے گھر گر جاتے ہیں، کئیوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، کئیوں کے اوپر دیواریں گر جاتی ہیں، ان کو مہلت ملتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ یہاں رکوع نمبر 2 میں 2 طرح کے رویے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ رحمت کے بعد، خوشی کے بعد، بہتری کے بعد اگر انسان کو محرومی مل جائے، خوشی کے بعد غمی مل جائے، خوشحالی کے بعد تنگ حالی مل جائے، کاروبار بہت تھا، رزق بہت تھا، سب کچھ تھا، اچانک حالات پلٹ جائیں تو انسان کی مایوسی اور ناشکری کا تذکرہ کیا کہ انسان مایوس ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں اب نہیں حالات بدلنے والے، اب خوشی نہیں آنے والی۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کے حالات پہلے برے تھے تو اس مصیبت، تکلیف یا برے حال کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت اس کو دے دے تو وہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے، کہتا جی میری محنت کا نتیجہ ہے، میں بڑا دن رات محنت کی، میں نے بڑی کوشش کی، میں ایسے میں ویسے، جو کرتا تھا وہ سب کچھ میں ہی تھا۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں، بندہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی والی جو 2 آیات ہیں دوسرے رکوع کی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے متاثر نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ تو فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا۔ جواب اللہ نے خود دیا کہ نبی تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، ہر چیز کا حوالہ دار اصل میں اللہ ہے۔ دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، میرے نبی دل میں ان کی باتیں سن کے متاثر نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، وہی کو بیان کرنے سے آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے جانا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ اگر تمہیں اعتراض ہے کہ یہ کتاب نبی نے خود گھڑ لیا جیسے کافر کہتے تھے، کہا ٹھیک ہے، بقول تمہارے کہ نبی نے خود گھڑ لیا تو تم ایسا کرو، اس قرآن کی جیسی 10 صورتیں، بڑی بڑی نہیں کہا، 10 صورتوں کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی ہی ہو سکتی ہیں، 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر مدد کے لیے معبود بلا لو جو تمہاری مدد بھی کریں 10 صورتیں بنانے میں۔ اگر مدد نہ ملے تو جان لو اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ پھر اس کے بعد وسعت رزق کی غلط فہمی کی تردید کی گئی کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، جو کچھ اکٹھا کرنا ہے دنیا میں کر لیں، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، بس جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا پھل دنیا میں اللہ کہتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، کمی نہیں کی جاتی، دنیا میں ان کو رجا کے اچھے طریقے سے ان کو دنیا دے دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد
آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے معاملے میں لوگ یکساں نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ شخص جو رب کی طرف سے شہادت پر ہو، گواہی پر ہو، ایک گواہ تائید میں آ گیا ہو، موسیٰ کی کتاب میں بھی تائید مل گئی، وہ تو ایمان لائیں گے۔ جو انکار کرے ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ شک میں نہ پڑنا، یہ حق میں تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ نمبر 2 بدبختی ہے۔ جو لوگ یعنی بدبختی یا خوش بختی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے، ایسے لوگوں پر گواہی گواہی ہوگی، پھر وہ لعنت ہوگی۔ ظالم ہے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ بندے کی بدبختی ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں بدبخت لوگ، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی بدبختوں کا حامی نہیں ہوگا۔ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، تیسرے رکوع کا جو موضوع ہے، دوہرا عذاب ہوگا، نہ وہ کسی کی سن سکتے ہیں، نہ انہیں کچھ سوجھتا ہے۔ خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے، سب کچھ کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ خوش بختی کا تذکرہ کیا۔ خوش بختی کیا ہے؟ خوش بختی کیا ہے؟ ایمان لانا خوش بختی ہے، نیک اعمال کرنا خوش بختی ہے۔ الحمدللہ، یہ دورہ قرآن کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے۔ پھر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ نیک اعمال ہے۔ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، نیک اعمال ہے۔ نماز کے منتظر رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال ہے۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ نیک اعمال ہے۔ اچھا، نیک اعمال کرنا بھی خوش بختی ہے، اور نیک خوش بختی جو لوگ نیک اعمال کریں گے وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ بدبختی یا خوش بختی کے حوالے سے اندھا بہرا دیکھنے اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے اندھا اور بہرا برابر نہیں، اسی طرح سے دیکھنے والا سننے والا جیسے برابر نہیں، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، کالا اور گورا برابر نہیں، بدبخت اور نیک بخت بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس رکوع میں ہمیں جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ جب برے حالات آ جائیں تو مایوسی، ناشکری اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور عمل صالح کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور قوم کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ نوح نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ سرداروں کا کیا جواب تھا کہ ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک انسان ہو ہم جیسے ہم انسان ہیں تم بھی انسان ہو، فرق کیا ہے ہمیں اور تم میں؟ چند رذیل لوگوں نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر لی ہے۔ رذیل لوگ مطلب مالی لحاظ سے بہت کمزور، اور جو حسب و نسب میں بھی بہت کم تھے۔ تم کسی چیز میں ہم سے تو بڑے ہوئے نہیں ہو۔ قوم کے سردار کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح کا جواب تھا کہ اگر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور آپ کو وہ نظر نہیں آئی تو زبردستی تم پر تو وہ چپکائی نہیں جا سکتی۔ میں اس کام پر تم سے مال تو نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ کے ہاں ہے۔ میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی اور اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں گا، انہوں نے بھی کہا تھا، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، کہ جیسے کفار مکہ کے سرداروں نے کہا تھا کہ نشستیں بنا لیں،
تو کہنے لگے کہ اگر میں، یقیناً انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا اور کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ آپ لوگ جہالت برت رہے ہو، بڑے امیر غریب ایک صف میں نہیں بیٹھ سکتے، ایسا نہیں ہے، تم جہالت برت رہے ہو۔ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرا نہ یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ جنہیں تم فقیر سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں کہوں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو عزیز کون ہے؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ بظاہر تو نیک آپ سارے نظر آ رہے ہیں، میں بھی نیک نظر آتی ہوں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ تو دل کا حال میں آپ کا اور آپ میرا نہیں جان سکتے۔ تو نوح نبی نے بھی کہہ دیا، میں خود سے تو کوئی اٹکل پچو لگا کے کسی کو ظالم کہوں گا نہیں، کیونکہ میں کہوں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ سرداروں نے آگے سے جواب دیا، اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بڑے دلائل دے دیے ہیں، بڑا جھگڑا کر رہے، بحث و مباحثہ، مطلب تو نے ہم سے بہت کر لیا، اب وہ عذاب لے کے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ حضرت نوح نے کہا وہ تو میرا اللہ لائے گا اگر چاہے گا تو، تمہارے پاس وہ زور نہیں کہ تم اس کو روک لو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم روک نہیں سکتے، میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر اللہ نے تمہیں بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو۔ اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور اعتراضات کا جواب ہے، کیا یہ کہتے کہ اس شخص نے سب کچھ گڑھ لیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا، قل ان افتریتہ، تیسرے رکوع کی آخری آیت کو دیکھیے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، جو کرے گا وہ بھرے گا، یعنی اگر میں نے خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے بیٹا کرے تو باپ پکڑا جائے، ایسا تو نہیں ہے کرے بیٹا تو باپ کرے تو بیٹا پکڑا جائے، بیٹی کرے تو ماں پکڑی جائے، ایسا تو نہیں ہے نا، ایک بھائی کرے تو دوسرا بھائی پکڑا جائے جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی خود، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی قل، آپ خود اپنے زبان نبوت سے اعلان کیجئے، لوگوں کو خود بتائیے، اگر میں نے خود گڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور تمہاری ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور یہاں اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا، بلکہ ان اعتراضات پر غور و فکر کر کے ان کا مناسب جواب دینا ہے، ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، تو آپ بہترین طریقے سے دلائل دے سکتے ہیں، حضرت نوح نبی نے بھی دیے۔ اب اس کے بعد ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب انہیں جھٹلایا تو پھر گرفتاری کر لی گئی، قوم گرفتار کر لی گئی، یہ موضوع ہے اس رکوع کا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کاموں پر غم کھانا چھوڑ دو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، یہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ کشتی بنانی ہے، پانی تو وہاں تھا نہیں، تو جب کافروں نے دیکھا کشتی بنانے لگے تو اللہ کے حکم سے نوح کشتی بنانے لگے، سردار لوگ جو گزرتے وہ مذاق کرتے، نوح نبی نے کہا مذاق کیا کرتے تھے، پانی نہیں ہے تو کشتی چلاؤ گے کہاں؟ حضرت نوح نے کہا اگر مجھ پر ہنستے ہو تو ان قریب پتہ چل جائے گا کس پر دردناک عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا، اور وہ بلا جو آئے گی، وہ جو عذاب آئے گا، وہ ٹالنے سے بھی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اچانک حکم آ گیا، جب حکم آیا اللہ کا عذاب آیا تو کیسا آیا؟ تنور ابل پڑا، جس تنور میں روٹیاں لگائی جاتی تھی اس تنور میں
سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا. یعنی یہ حضرت نوح کو کہا گیا تھا کہ جب تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت آ گیا. تو تم جلدی جلدی کشتی میں اپنے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بٹھا کر اور ہر قسم کا جوڑا اس میں بٹھا لینا. بس تیرا کام یہاں تک ہے. اس کے بعد کشتی میں سب کو بٹھا لیا گیا. حضرت نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. کشتی لوگوں کے لیے جا رہی تھی اور موجیں پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی جو پانی زمین سے نکلا. نوح علیہ السلام نے جب کشتی چلائی اور بیٹھ گئے، اللہ کے نام سے چلنا شروع ہو گئی، تو ادھر ادھر دیکھا تو ایک بیٹا نوح کو نظر نہ آیا کشتی میں، کیونکہ وہ بیٹا دنیا میں نافرمان تھا. بیٹے کو دیکھا، بیٹا سے کہا آجو بیٹھ جاؤ. کہنے لگا، اور باپ کیا کہتا ہے، کافروں میں آج نہ ہو، آج آ جا. جیسے زندگی گزر گئی، آج تو آ جاؤ، آج بیٹھ جاؤ، آج ان میں شامل نہ ہونا. باپ تو باپ ہے. یعنی ترس پھر بھی آ گیا. اولاد کو ماں باپ اپنے آنکھوں کے سامنے غم میں، دکھ میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے. دل بھر آیا تو پھر بیٹے سے کہہ دیا. ساری زندگی بیٹے کو واعظ و تبلیغ کی، لیکن بیٹے نے نہیں سمجھا، بیٹے نے بات نہیں مانی. جب عذاب آیا، کشتی میں بیٹھے تو بیٹے کو پھر دیکھا تو کہا آج ہی آ جا. اور بیٹے نے آگے سے کہا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، یعنی میں اتنی اونچائی میں چڑھا جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ جاؤں گا تو چوٹی پر چڑھ کر تو میں بچ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی. نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے. اللہ کا جس پر رحم ہوگا آج بچنا اس نے ہے. تم جہاں مرضی چڑھ جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ابھی یہ بات ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان میں، ایک موج درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. کشتی رکتی ہے، عذاب آ گیا، سارے کافر تباہ و برباد ہو گئے. جتنے کشتی میں بیٹھے تھے 80 کوئی بندے ہوں گے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا تھا، صرف وہ بچے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین پانی نگل جا. پانی زمین کو حکم دیا، پانی نگل جا، اپنے اندر پی جا پانی کو. اور آسمان کو، نیچے سے پانی ابل رہا تھا، اوپر سے پانی برس رہا تھا. یہ عذاب تھا. اللہ کا حکم ہوا، زمین پانی نگل جا، اور آسمان سے کہا بس اب تھم جا. کشتی جودی پر جا کے لگ گئی، جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی رک گئی. یہ کہہ دیا گیا کہ آج ظالم قوم سے خلاصے مل گئی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے جب غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اب عذاب تو رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو باپ تھا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا شروع ہو گئے. یا اللہ، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے. ان ابنی من اہلی، قال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں کا، یعنی فیصلہ کرنے والوں کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تو ہے. مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا، تو نے کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا. اللہ کا جواب آگے سے ملا. اللہ کا جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شامل نہیں تھا. میں نے کہا ضرور تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، نبنی، میرا بیٹا.
بیٹا تو گھر والوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ نے کہا تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں تھے، اس لیے تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تیرے گھر والوں میں سے کون کون لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے تیری بات مان لی ہے، جنہوں نے تیری ہاں میں ہاں ملائی ہے، وہ تھے تیرے گھر والوں میں سے. جتنے آج بچ گئے ہیں نا، یہ اصل تیرا اہل یہ تھے، تیرے گھر والے یہ تھے. اور اے نو، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. مجھ سے ایسی بات کی. اور اللہ نے پھر کہا، ہو سکتا ہے بار بار کہتے ہوں گے ان ابنی من اہلک، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ پوچھنا جس کا تجھے پتہ نہ ہو. ڈانٹ دے دی نا، مجھ سے ایسی بات ہی نہ پوچھنا دوبارہ. اگر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اگر تو نے ایسا کیا، بار بار پوچھا، تو جاہلوں. کس کو اللہ کہہ رہا مخاطب ہو کے؟ نوح نبی کو. ذرا غور کریں، نوح نبی کو کہہ رہا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو. اللہ اکبر. پھر جب حضرت نوح نے دیکھا کہ رب کا تو فیصلہ اٹل ہے، کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی بات کے بارے میں پوچھوں جس کا مجھے پتا نہیں. اللہ ایک باری معافی دے دے، ہوں اگوں نہیں پوچھاں گا. اور تو نے اگر جو میں نے غلطی کر بیٹھا ہوں، پوچھ بیٹھا ہوں، وَإِلَّا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو میں تو گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اب ہوا یہ، کشتی سے اترے نوح نبی، کہا نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تم پر بھی ہوں اور جو تیرے ساتھی تھے کشتی میں بچے گئے ان پر بھی ہوں. کچھ مدت سمانے زندگی دیں گے، پھر دردناک عذاب میں مبتلا کر لیں گے. ایک بار کفر سارا ہلاک ہو گیا، اب رہ گئے تھے ایمان والے. اب کیا کہا کہ اب ہم تمہیں سمانے زندگی دیں گے، ہر چیز دیں گے، جو زندگی کا سامان ہوتا سب کچھ دیں گے، پھر دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. کس کو؟ اب ان میں سے جو نیک اعمال نہیں کریں گے ان کو دردناک عذاب ملے گا. اب واجہ اس ٹائم تو باقی نیک بچے تھے، نیکوں کے اندر سے پھر بد آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ نیکوں کے اندر سے بد اور بدوں کے اندر سے نیک. نوح نبی نیک تھے، بیٹا بد نکلا. ابراہیم نبی نیک تھے، باپ بد تھا. ہے تھا کہ نہیں ایسے؟ تو آج بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے. اور اللہ ربنا حب لنا، بڑی خوبصورت سی دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں. تو یا اللہ ہماری اس دعا کی برکت سے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان کی برکت سے، جو ہم رات کو تراویحاں پڑھتے ہیں، یا اللہ یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے ہے. یہ دورہ قرآن ہمارا تیری رضا کے لیے ہے. یا اللہ اس کی برکت سے ہماری یہ والی دعا قبول کر لے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. پھر اس کے بعد نوح نبی کے سے ہٹ کے تو اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہو گئے اپنے نبی کی طرف. کیا کہا؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ جانتے تھے. نوح نبی کئی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے یہ واقعہ تھا جو ہم نے تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اب کیا ہے؟ صبر کرو، انجام کار متقیوں کے ہی حق میں ہے. یعنی آپ کی قوم کے لوگ آپ کو جٹلا رہے ہیں، تسلی یہاں نبی کو دی جا رہی ہے. آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کو جٹلا رہے ہیں، بات نہیں مانتے تو پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے. ذہن میں رکھو اچھا انجام تو متقیوں کا ہی ہوگا.
تو اب یہاں اس رکوع سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہمت اور صبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آگے دوسروں تک پھیلانا ہے، اور نیک بندوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت نوح نبی نیک تھے نا، نبی تھے نا، تو کتنی بڑی آزمائش آئی، بیٹا نافرمان ہے۔ اچھا، آج ہماری اولاد اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کی نافرمان ہو جاتی ہے تو ماں باپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے کیڑے گناہاں دی سزا انہاں نوں ملدی پئی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ جب دیکھا کسی کی بیٹی نافرمان نکلی ہے، کسی کا بیٹا نافرمان، کیا کہتے ہیں؟ ارے انہاں نے کیڑے گناہ کیتے نے، یہ آپ دے گناہاں چ پھڑیجے نے۔ آپ نوح نبی کی طرف دیکھیے، کتنی پاک باز ہستی، کتنی نیک ہستی ہے، اور بیٹا بات ہی نہیں سنتا۔ تو کیا نوح نبی کے گناہ تھے؟ حالانکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نہیں، گناہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، میرا بندہ اتنی بڑی آزمائش ڈال کے میں اس کو آزماتا ہوں، یہ کرتا کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ کون سا رکوع ہے یہ؟ 5واں۔ قوم عاد کا تذکرہ۔ قوم نوح کے بعد عاد قوم آ گئی۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو تم نے معبود خود سے گڑے ہوئے ہیں نا، یہ تم نے خود بنائے ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، پلٹنے پر آسمان کے دانے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، جو اللہ نے تمہیں شان و شوکت دی اللہ اس سے کئی گنا تمہیں دے دے گا۔ اللہ کے بن جاؤ، مجرموں کی طرح نہ پھرو، نافرمانی کرتے ہو تو تم اللہ کے مجرم ہو، مجرم بن کے نہ پھرو۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان میں مکالمہ کیا ہوا؟ قوم نے کیا جواب دیا آگے سے؟ کہتی ہے آپ کوئی شہادت نہیں لائے، کوئی گواہی تو لے کر آؤ، آپ کے پاس تو کوئی شہادت ہی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے اپنے معبود ہم نے نہیں چھوڑنے، آپ پر ہم نے تو کبھی مان نہیں لانا، آپ پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، ہمارے معبودوں کی اے ہود تجھ پہ مار پڑ گئی ہے، جس وجہ سے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ہود نے جواب دیا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، میں تمہارے معبودوں سے میں بری ذمہ ہوں، تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہو، مہلت نہ، تم میرے خلاف اٹھ کھڑے ہو، مجھے مہلت نہ دو، جو تم نے میرے ساتھ کرنا ہے کر لو۔ میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب دیکھا ہود علیہ السلام کی قوم بے حد نافرمانی پر اور ڈرانے دمکانے مارنے مرانے پر تل گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا سے نجات دے دی، عاد پر دنیا میں بھی پھٹکار پڑی اور آخرت میں بھی دور پھینک دیے گئے۔ عاد کے فرد جرم کیا تھا؟ عاد نے ان پہ فرد جرم کیا لگی تھی، کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ اپنے رب کی آیات کا انکار، رسولوں کی نافرمانی، اپنے رب سے کفر کرنا۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب تذکرہ ہو گیا حضرت صالح کا کہ وہ ثمود قوم کی طرف آئے۔ تو قوم ثمود کی طرف حضرت صالح اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا
رب قریب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ تم سے بڑی توقعات بستہ تھی، ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں لگائی تھی، تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے رہے ہیں، تو تم اب ہمیں ان سے روکتے ہو۔ آپ جس طریقے کی طرف بلا رہے ہو، جس راستے کی طرف بلا رہے ہو، اس کے بارے میں ہم شبہ میں مبتلا ہیں، ہمیں تو شک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو راستہ اے نبی صالح جو تیرا ہے۔ حضرت صالح نے جواب دیا، اگر میں صاف شہادت اور نبوت کے باوجود نافرمانی کروں تو اس کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم مجھے نقصان میں ڈالنے کے علاوہ میرے کس کام آ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک ان کے مانگنے پر نشانی آ گئی تھی اونٹنی، جب انہوں نے مانگی کہ کوئی ہمارے سامنے پہاڑ کے اندر سے ایک نوجوان گابن اونٹنی آئے ہماری آنکھوں کے سامنے نشانی کے طور پر، پھر ہم یقین کریں گے، پھر ہم تمہیں نبی مان لیں گے، اور اللہ نے ایسا کر دکھایا۔ تو پھر جب وہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی کہنے لگے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو، اسے چھیڑنا نہیں ہے، برائی کا ہاتھ نہیں لگانا، غلط نظر سے نہیں اس کو دیکھنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی نشانی بن کے آئی تھی، وہ ان کے مانگنے پر آئی تھی وہ، پھر انہوں نے کہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے آنی چاہیے۔ آج جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوں تو آپ کہیں کہ یہ سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے اندر سے ہمارے سامنے اونٹنی نکال کے دکھائے، پھر مانیں گے۔ تو اونٹنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ پہاڑ کی چٹان کے اندر سے اونٹنی یا دیوار کو پھاڑتی ہوئی چیرتی اونٹنی نکل آئے، تو ایمان لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ اتنی بدبخت قوم تھی، ایمان پھر بھی نہیں لائی، لیکن صالح نبی نے کہا اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ تو ہوا کیا؟ وہ بدبخت قوم ایسی تھی جس چیز سے منع کیا انہوں نے وہ کر دکھایا۔ قوم میں صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے خبردار کیا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اونٹنی کو انہوں نے مار دیا ہے، تو کہنے لگے 3 دن تم بس رہ سکتے ہو، یہ مدت پوری کر لو، اور بس 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح اور ایمان والوں کو رسوائی سے اللہ نے بچا لیا، ظالموں کو ایک سخت دھماکے نے آ کے گھیر لیا، اپنی بستیوں میں ایسے بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، ایسے عذاب آیا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ کئی جگہوں پر عذاب آیا، ہم نے جا کے تو نہیں دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، دور دراز کے علاقے آپ کو وہاں پر دکھا دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ایسے ہو جاتے جب عذاب آتا ہے جیسے وہاں کچھ بھی نہیں، نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بستیوں میں ایسے بے حس و حرکت پڑے رہے گویا کہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سمود نے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ رمضان کا رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالُوا سَلَامًا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کا۔ حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تو انہوں نے آ کے ابراہیم کو کہا السلام علیکم، انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے سلام کہا۔ خوشخبری فرشتے حضرت ابراہیم کو دیتے ہیں، پہلے تو سلام کرتے ہیں، پھر وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے آئے تھے بیٹے کی، کہ تجھے اللہ بیٹا دینے لگا ہے۔ حضرت ابراہیم جلدی سے ابھی خوشخبری نہیں دی، سلام کیا تو دیکھ کے تو جلدی سے اندر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم کہتے ہیں، پہلے تو ہم باتیں کرتے رہتے ادھر ادھر کی قصے کہانیاں، جس کو کھلانا پلانا نہ ہو، سارے تو نہیں مہمان ایک جیسے ہوتے، جس کو کھلانا پلانا نہ ہو، ارادہ دل کا نہ ہو، اچھا ٹھنڈا کہ گرم کیا لیں گے؟ رسیانہ کوئی ہو تو کہ پہلے ٹھنڈا لایا تو پیچھو گرم لایا نا، ہے نا؟ تو ہم پلانا نہیں چاہ رہے نا، تو وہ جب آپشن ملتی وہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں رہنے دیں آپ، مہمان بھی بیچارہ ایسا ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم کا طریقہ کار دیکھیں، اللہ کے خلیل تھے یہ، اللہ کے دوست تھے یہ. پوچھا نہیں کہ ٹھنڈا لو گے کہ تتا لو گے، پوچھا نہیں ہے کھانا کھاؤ گے کہ پانی پیو گے، چپ کر کے چلے گئے. اور کیا ہوا؟ جاء بعجل حنیذ، بنا ہوا روسٹ کیا ہوا ایک بچڑا لے آئے. کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے. اللہ اکبر. تو ابراہیم نے خوف محسوس کیا کہ فرشتے آگے ہاتھ نہیں، انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ آگے ہاتھ نہیں کر رہے تھے، مطلب لا کے لگا دیا، اب وہ کھا ہی نہیں رہے، آگے ہاتھ کر کے پکڑ ہی نہیں رہے. حضرت ابراہیم دل میں خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے کہ خیر تو ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں. اور اس دور میں دشمن جس سے ڈر ہوتا تھا نا کہ یہ میرا دشمن ہوگا، وہ پتہ ہوتا تھا. جو اب آپ کے گھر میں بھی آپ کا کوئی دشمن آ جاتا ہے تو آپ کھانا رکھے تو کھاتا ہے، پانی رکھے تو پیتا ہے، کہتے نہیں انہوں رکھو پہلے گل کرو تو سیدھے ہو کے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ جب ہاتھ نہ بڑھائے تو ڈرنا شروع ہو گئے. پھر فرشتوں نے کہا ابراہیم کو کہ خوف نہ کھاؤ، ہم ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. دوسری بات، آج ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے ہیں. ادھر کیا ہے؟ ادھر لوط کی قوم پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے. تو چچا نے جب سنا کہ میری قوم کے میرے بھتیجے کی قوم پر عذاب، تو پریشان تو ہوئے نا. انہوں نے کہا کہ کیسے؟ اور جو حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی تھی حضرت اسحاق کی، اور اسحاق کی لڑی میں سے حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی نسل میں سے، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی خوشخبری. بڑی سیانی ہے. اچھا، ان کے اظہار تعجب پر فرشتوں کا استفسار اور خوشخبری کیا کہا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. اور تم، بیوی نے تعجب کیا نا جلدی سے، جب انہوں نے آواز سن لی ہوگی، بیوی چلتی پھرتی، ویسے عورتیں تھوڑا سا کان بھی لگاتی، مہمان آئے نے، آج اجنبی تو کتوں آئے نے، کدی ادھر کان لا دے کدی ادھر لا. تو وہ جب خوشخبری سنی تو کہنے لگی، حیران ہوگی کہ بیٹا کیسے ہوگا. فرشتوں نے آواز سن لی تو کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ اکبر. کیا تجھے تعجب ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ساتھ اپنا وہ طریقہ بتایا کہ لوط کے پاس. ابراہیم پریشان ہو گئے، اور پریشان ہی نہیں ہوئے بلکہ جھگڑا کرنے شروع ہو گئے قوم لوط کے بارے میں کہ تم ان پر عذاب لے کر کیوں آئے ہو. فرشتوں کا جواب تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بحث مباحثے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب عذاب کسی صورت بھی اس قوم سے پھر نہیں سکتا. ابراہیم بات کرو، تسی اپنے پتر دی خوشخبری لو بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. وہ حلیم، نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور فرشتے ادھر سے اٹھے تو لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ، دل کی تنگی فرشتوں کو دیکھ کر گھبراہٹ شروع ہو گئی، دل پریشان ہونا شروع ہو گیا، اور یہ کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یقیناً نبی ماں باپ سے بھی زیادہ اپنی قوم سے محبت اور پیار کرتے ہیں. ماں باپ کی اولاد اگر اللہ نہ کرے نافرمان ہو تو ماں باپ دیکھے کہ اولاد پر کوئی سخت وقت آنے لگا ہے تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آج بڑا برا ہونا ہے نا. ہوگا ایسے. اسی طرح سے حضرت کو لوط دل میں تنگی محسوس، گھبراہٹ محسوس کرنا شروع ہو گئی. اور ادھر سے ہوا کیا، قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا. حضرت لوط کی جو محترمہ تھی، بیوی تھی،
اصل میں وہ غدار تھی، وہ غدار تھی، وہ اہل میں سے نہیں تھی. جیسے حضرت ابراہیم، حضرت نوح کا بیٹا ان کے اہل میں سے نہیں تھا. بیوی تھی لیکن بیوی نافرمان تھی، مطلب ایسی تھی جو اندر سے حضرت نوح کی جا کے باتیں، حضرت لوط کی باتیں ان کی قوم کے لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی. تو پتہ چل گیا انہیں، بیوی نے جا کے بتا دیا. بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں. قوم کے لوگ چڑھ دوڑے. نوح کی قوم میں جو گناہ پایا جاتا تھا وہ تھا مرد مردوں سے برا کام کرتے تھے. حضرت لوط نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ تو چڑھ دوڑے ہیں ان کو خوبصورت مرد دیکھ کر، اور انہیں پتا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں لیکن تھے وہ انسانی شکل میں، قوم کے لوگوں کو انسان نظر آ رہے تھے. حضرت لوط نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، پاکیزہ تر ہیں، اور یہ کہ میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کے ساتھ برا ارادہ نہ کرو، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کسی کو عقل ہونی چاہیے جو سب کو خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے. پر وہ قوم میں جب عقل ہی نہیں تھی تو جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. قوم کا جواب کیا تھا کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہمارا کوئی تیری بیٹیوں کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں. تو جانتا ہے، تجھے تو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو مرد ہیں، مردوں سے برائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت لوط نے جواب دیا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا اس کی پناہ لے لیتا. فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کی طرف، رب کے فرشتے ہیں، یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر، یعنی رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ. پیچھے تو نے بس پلٹ کے نہیں دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا. جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں بس ان کو لے کے نکل پڑو. پیچھے نہیں پلٹنا. پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہوگی. نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، بستی کو الٹ پلٹ کر دیا. پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے ان کے اوپر. ہر پتھر نشان زدہ تھا، جو جس کو لگتا وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ کا عذاب کن پر آتا ہے. کتنے آپ نے انبیاء کے تذکرے پڑھے، کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی نیک پر اللہ کا عذاب آیا ہو؟ نہیں. رکوع نمبر 8 ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف حضرت شعیب نبی کو بھیجا. اس نے بھی آ کے یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا رب کوئی نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن عذاب تمہیں گھیر لے گا. ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کیا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں میں گٹا کر نہ دیا کرو. آج آپ بھی ہمسایوں سے گلاس دودھ لے لیتے ہیں، کبھی چینی لے لی، کبھی دال لے لی، کبھی کوئی چیز لے لی، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو لڑائی پڑ جاتی ہے. وہ کہتی میں تینوں نکو نک دیتا سی، وہ کہتی ہے تو مینوں کٹ دیتا سی. لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ ناپ تول. اور اسی طرح سے یہ دکاندار جو ہیں پیسے پورے لے کے چیز کم دیتے ہیں. کپڑے والے کپڑے کے پیسے پورے، سوٹ کے پیسے پورے لے کر تو اس کو ناپ کرتے ہوئے کپڑا کم کر دیتے ہیں. تو یہ ناپ تول جو تھا اس قوم میں یہ گناہ عام تھا. تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. کہا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو. میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو. حضرت شعیب کی دعوت کے اثرات کیا تھے؟ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے ہم سارے معبودوں کو چھوڑیں جن کی ہم ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کے اختیار نہیں ہے. تم ہی تو ایک عالی ظرف ہو، پاک باز متقی پرہیزگار ہو، تیری تو ہم نے بات ماننی ہے. ایک ہی تو بندہ تو ہمیں نظر آتا ہے. حضرت شعیب نے کہا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، اس نے مجھے نبوت دی، تمہاری گمراہیوں میں
میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا جس سے تمہیں روکو وہ کام خود کروں، میرا کام تو اصلاح کرنے کا ہے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرے خلاف آپ کی ہٹ درمی اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنا دے، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، میرا رب رحیم ہے اور مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ قوم نے کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپ کو ایک بے روز فرد سمجھتے ہیں، ایک بے زور فرد سمجھتے ہیں، ایسا بندہ جس کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں، تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے سنسار کر دیتے، تیرا اتنا بل بوتا نہیں کہ تو ہم پر باری ہے۔ شعیب نے کہا کیا میری برادری تم پر اللہ سے بھاری ہے؟ تم نے اللہ کو پس پش ڈال دیا، جو کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، آپ اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں، آپ کو انقریب پتہ چل جائے گا ذلت کا عذاب کس پر آتا ہے، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ مدین والے قرآن اللہ کا حکم آیا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، مدین والے دور پھینک دیے گئے، مدین والے دور پھینک دیے گئے، حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا، ایک دھماکے سے اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اچھا موسیٰ کا تذکرہ ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، نماز قائم کرو، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور قوموں کی تباہی کے اصل اسباب کیا تھے؟ اہل خیر کم رہے جو لوگوں کو فساد برپا کرنے سے روکتے، نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے بچا لیے گئے، ظالموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کرے اور وہ ظالم نہ ہوں، ظالم لوگ ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ظالموں کو ہی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور قصص اللہ نے یہ سنائے ہیں، کیا ہے یہ، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ قصے یہ پیچھے اتنے سنائے ہیں، یہ سارے نبیوں کے قصے سنانے کا ایک مقصد تھا، ان قصوں سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا تھا، ان کے اندر حقیقت کا علم ہے، ایمان والے نصیحت اور بیداری پا لیتے ہیں، جو لوگ نہ مانے منتظر رہیں، ہم بھی منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، زمین اور آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس پر بھروسہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف، بڑا خوبصورت واقعہ سٹارٹ ہو گیا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب حق ہے، کتاب کیا ہے؟ حق ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کتاب حق ہے، یہ کتاب اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اسے سمجھا جائے، اس قرآن میں بہترین انداز میں واقعات اور حقائق کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو ذرا پکڑیں، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ اچھا خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، یوسف نے خواب دیکھا تھا، 11 ستارے، ایک چاند اور سورج حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، بھائیوں کو تو باپ نے کہا کہ بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور خواب کی تعبیر کیا دی تھی؟ خواب کی تعبیر کیا دی تھی کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچائے گا، تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اے یوسف تجھے تیرا رب باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، باپ کہہ رہا ہے خواب سن کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل یعقوب پر پوری نعمت کرے گا۔
اور اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، ہمارے والد بہک گئے ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف آ جائے۔ یہ کام کر کے اپنے دل کا کانٹا نکالو جو بار بار کھٹکتا رہتا ہے، اس کو چپ کرائیں ذرا، آپ اس کو آپ ادھر لے جائیں۔ ایک رائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ لے جائے گا۔ کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا مار ڈالو، کسی نے کہا کنویں میں ڈال دو، کوئی آئے گا راہ گزر تو پکڑ کے لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو فریب دینے لگے بھائیوں نے باپ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو فریب دینے لگے۔ بھائیوں نے باپ سے کہا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کل تفریح کے لیے ہمارے ساتھ ابا جان بھیجیں ان کو۔ یعقوب نے کہا مجھے تمہارے لے جانا مجھے ناگوار گزرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اندیشہ یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا کہ بھیڑیا پھاڑ نہ کھائے میرے بیٹے کو، ڈر یہ تھا۔ بھائیوں کے اصرار پر حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ شام کو روتے پیٹتے آ گئے اور بھیڑیے کے کھانے کا جھوٹ لگا دیا۔ پتا تھا نا ابو کو اس چیز کا ڈر تھا، وہی آ کے جھوٹ بنا دیا۔ شام کو روتے پیٹتے ہوئے آ گئے، حضرت یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آ گئے۔ حضرت یعقوب نے کہا تمہارے نفس نے ایک بڑی بات کو آسان کر دیا۔ حضرت یوسف پکڑے گئے، ایک قافلہ آیا کنویں سے، یعنی ایک قافلہ آیا کنویں سے، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر پکارنے لگے مبارک ہو۔ حضرت یوسف کو مال تجارت کی طرح چھپا لیا گیا اور چند درہموں کے عوض آگے آگے بازار وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ پچھلے رکوع میں دیکھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مال تجارت کی طرح درہموں کے عوض بیچے گئے اور بکتے بکاتے یہ پہنچ گئے سرزمین مصر میں۔ تو ہم نے اس رکوع میں جو سیکھا وہ تھا کہ اللہ ہی سے ہر مصیبت تکلیف میں مدد مانگنی چاہیے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب نیا زندگی کا موڑ حضرت یوسف علیہ السلام کا سٹارٹ ہو گیا۔ سرزمین مصر میں پہنچتے ہیں۔ مصر کے جس شخص نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اچھی طرح رکھنا اسے، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ ہم اسے اچھی طرح اس کو رکھنا، ہم اسے بیٹا بنا لیں یا یہ ہمارے لیے مفید ہو۔ سرزمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جمانے کی صورت نکالی۔ حضرت یوسف کو معاملہ فہمی کے لیے تعلیم دینے کا وہاں انتظام کیا گیا۔ حضرت یوسف جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا کے علم عطا کیا، وہ والا علم جو نبوت کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے دام حوث میں پھانسنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت یوسف نے کہا مالک کے ساتھ بے وفائی کا ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی سجائی ہوئی دلیل سے اپنے آپ کو برائی سے باز رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے پیچھے بھاگ کر قمیص کا پچھلا حصہ پھاڑ دیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اور فوراً سارا الزام حضرت یوسف پر عائد کر کے قید کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے صفائی دی کہ یہ پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور عورت کے اہل خاندان میں سے یہ شہادت کسی نے دی کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر عورت سچی ہے۔
عزیز مصر نے کہا جب پتہ چلا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہے، اور عزیز مصر کو اپنی بیوی کی صحیح غلطی کی سمجھ آ گئی تو کہا کہ تم عورتوں کی تدبیریں ظالم ہوتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام آپ درگزر کرو۔ اے عورت، تو اصل میں خطا کار تھی، اپنے قصور کی معافی مانگو۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکل گئے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور قید میں ڈالنے سے پہلے ہی یعنی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو جب اس نے ارادہ برائی کا کیا عزیز مصر کی بیوی نے، تو شہر میں عورتوں کا چرچا ہوا، اور سب لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کیا۔ اب عزیز کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چرچا عورتوں میں یہ ہونا شروع ہوا۔ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے تکیہ دار مجلس آراستہ کر لی۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ مجلس آراستہ کی، کھانے میں پھل چنے گئے، چھریاں لا کر رکھی گئیں، اور شہر کی جو بڑی معزز خواتین تھیں جہاں یہ چرچا بڑا عام تھا، انہیں بلایا گیا۔ پھل کاٹتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، آ جاؤ یہاں سے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین دنگ رہ گئی اور ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اللہ اکبر! اتنا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ عورتوں نے بے ساختہ پکارا، یہ انسان نہیں، بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی، مگر یہ بچ نکلا، یہ میرے جال میں نہیں آیا۔ اور عزیز کی بیوی کی دھمکی پھر تھی کہ اگر میری بات نہ مانے گا تو جیل کی ہوا کھائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کام کے جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ عورتوں کی چالیں دور کر دی گئیں اور دعا قبولیت کو پہنچ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے تو جیسے انہوں نے ایک چال چلی تھی اس حساب سے انہوں نے قید کر دیا، اور اصل میں یہ حضرت یوسف کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی آزمائشوں کی زندگی ہے۔ قید خانے میں داخل ہوتے ہیں، ایک نے وہاں کچھ دو نوجوان تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے قید خانے میں، ایک نے خواب دیکھا، یعنی یہ قیدی ہیں، قیدی نوجوانوں کے خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک نے خواب دیکھا شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ سر پر روٹیاں ہیں، پرندے اس کو نوچ رہے ہیں۔ جو پہلے کا خواب تھا وہ تھا شراب کشید کر کے مالک کو پلا رہا ہوں۔ اب انہوں نے اپنے اپنے خواب رکھے، دونوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بہترین موقع مل گیا، اور وہ موقع تھا کیا تھا؟ دعوت دین کا۔ سبحان اللہ! یہ علم حضرت یوسف کہنے لگے کہ یہ علم مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ کون سا؟ خوابوں کی تعبیر کا۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اور ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ آپ خود سوچو، جو بہت سے رب بہتر ہیں، آپ خود سوچو بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ جو سب پر ایک ہی غالب ہے،
اللہ کو چھوڑ کر بس چند ناموں کی غلامی کی جاتی ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہ کرو۔ یہی صحیح طریقہ زندگی ہے۔ دعوت دین دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کر دی۔ پہلا شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پرندے سر نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ رہائی پانے والے سے حضرت یوسف نے کہا، یہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو رہائی مل گئی، بالکل حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر کی طرح۔ جو حضرت یوسف نے تعبیر دی تھی، یعنی اس قیدی کے خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف نے دی تھی، بالکل ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ اور جب وہ رہائی پانے لگا، حضرت یوسف نے کہا، شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام طویل مدت تک قید خانے میں رہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ۔ اب یہاں اس رکوع کا موضوع بادشاہ کا خواب ہے۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، یعنی 7 فربا گائے، موٹی گائیں پتلی سکی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں۔ یہ تھا خواب بادشاہ کا۔ درباریوں کو بلایا اور کہا، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ۔ اور یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو تو اے میرے درباریوں، مجھے خوابوں کا مطلب سمجھاؤ، مجھے بتاؤ کہ یہ میرے خواب کا مطلب کیا ہے۔ درباریوں نے جواب دیا، بڑا گندا خواب ہے، شیطانی خیال ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا تو مطلب نہیں جانتے۔ اور یہاں پر شاہی ساقی جو کہ حضرت یوسف کے ساتھ قید میں رہا، جس نے خواب دیکھا تھا، تو تعبیر حضرت یوسف نے دی تھی کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ اب وہ ساقی پاس موجود تھا، اس ساقی کو یاد آ گیا، کہنے لگا میں تعبیر بتا دوں گا، بس مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ساقی کی درخواست کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے۔ اور خواب کا پہلا حصہ 7 برس لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، اپنی فصلوں میں سے تھوڑا سا حصہ استعمال کرو، باقی حصہ بالیوں میں رہنے دو۔ خواب کا دوسرا حصہ 7 برس سخت آئیں گے، ان میں یہ غلہ کھا لیا جائے گا۔ 1 سال ایسا آئے گا جب خوب فصلیں ہوں گی، اللہ ہی فریاد رسی کرنے والا ہے۔ اب حضرت یوسف رکوع نمبر یعنی کہ آخری آیات ہیں رکوع نمبر 17 کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شاہی دربار میں طلبی اس کا موضوع ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس نے یہ تعبیر دی ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس بندے نے جب کہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے عورتوں کے معاملے کی تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے ساقی نے آ کے بتایا تو بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا، تحقیق ہو گئی اور عورتوں کا اعتراف جرم ہو گیا کہ ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، حق کھل گیا، میں نے پھسلانے کی کوشش کی۔ کیا ہے؟ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ میں نے ہی اسے بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کی، وہ بے شک سچا ہے۔ میرا مقصد یہ واضح کرنا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں جلدی آیا نہیں، اب میں مقصد بتا دیتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا۔ میرے پاس ساقی آیا، میں نے اسے کہا کہ بھئی جاؤ پہلے جا کے عورتوں کے معاملے کی تحقیق کر لو۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے مالک کی خیانت نہیں کی. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. غیب میں نے اپنے مالک کی خیانت نہیں کی. اب یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ رب سب کی مکاریوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا، اور ہمیں خیانت سے بچنا چاہیے، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، اور ہمیں اپنے اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے سیدھا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک اللہ ہی کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچ کر زندگی گزاری اور اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگی اور کوشش کی کہ عورت کے جال میں نہ پھنسیں، تو اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ شیطان کی شر سے محفوظ فرما، مکاروں کی مکاریوں سے بچا لے، خیانت کرنے والوں کی خیانت سے بچا لے. اللہ ہم سب کو اس دورہ قرآن کی کو مکمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے عبادات، تراویح، اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.